نہیں ہو. یہ باطل طاقت چاہتی ہے رب کا قانون پوری دنیا میں لاگو نہیں ہو، جبکہ پوری دنیا رب کے زیر نگی ہے. آسمان رب کا ہے، زمین رب کی ہے. آسمان پہ رب کا حکم ہوتا ہے، بارش برستی ہے اور پھر زمین میوہ دیتی ہے، غلے دیتی ہے، پھل پھوس دیتی ہے. یہ رب کے حکم سے ہوتا ہے. اب بتائیے، اب یہ جو رب کے حکم سے سب کچھ ہو، کیا اس کا قانون نہیں چلے گا؟ اسی کا قانون چلے گا. اسی کا قانون حقدار ہے کہ پوری دنیا میں اس کا قانون چلے. اور بولو جس کا قانون کبھی ایک صوبہ پہ ہوتا ہے، جس کا قانون کبھی ایک اسٹیٹ پہ ہوتا ہے، ایک ولیج پہ ہوتا ہے، ایک کنٹری پہ ہوتا ہے، وہ لوگ چاہتے ہیں پوری دنیا میں انہی کا قانون چلے، پوری دنیا میں انہی کا رول چلے، پوری دنیا میں انہی کے اصول چلے. تو میں ان سے کہنا چاہوں گا، نہیں، کل بھی ایسا نہیں ہوا تھا، آج بھی ایسا نہیں ہوگا. اس لیے کہ میرا رب اپنی رب کی، اپنی شریعت کی حفاظت کرنا جانتا ہے. آئیے ہم اس وقت کو دیکھتے ہیں جب سب سے پہلے شریعت میں چینجنگ کی کوشش کی گئی تھی. اس وقت جب آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے روپوش ہوئے تھے، پردہ فرما گئے تھے، ایسے وقت میں سب سے پہلی چینجنگ کی ڈیمانڈ کی گئی تھی، مطالبہ کیا گیا تھا. سب سے پہلے اس وقت شریعت کو مٹانے کی کوشش کی گئی تھی. ہوا یہ تھا کہ منکرین زکوٰۃ پیدا ہوئے تھے. کچھ لوگوں نے کہا تھا ہم زکوٰۃ کی فرضیت کو اب رسول کے جانے کے بعد ہم نہیں مانیں گے، ہم نہیں مانیں گے. تو ایسے وقت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا، اَيُّ الدین وَأَنَا حَجٌّ. انہوں نے کہا تھا ابو بکر زندہ رہے اور رب کی شریعت میں کمی ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا. ابو بکر زندہ رہے اور رب کے قانون میں چینجنگ آ جائے، یہ نہیں ہو سکتا. ابو بکر زندہ رہے اور رب کے قانون میں تبدیلی آ جائے، یہ نہیں ہو سکتا. ابو بکر زندہ رہے اور منکرین زکوٰۃ پیدا ہو، یہ نہیں ہو سکتا. ابو بکر زندہ رہے اور پھر زکوٰۃ کو کالعدم قرار دیا جائے، یہ نہیں ہو سکتا. لہذا اس وقت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے لوگوں سے کہا تھا، اس وقت کے افرادوں سے کہا تھا، اے لوگوں کان کھول کے سن لو، جو رسول کے زمانے میں زکوٰۃ دیتے تھے انہیں زکوٰۃ دینا پڑے گا. اگرچہ وہ ایک رسی کی زکوٰۃ دیتے تھے، انہیں رسی کی زکوٰۃ دینی پڑے گی. اس لیے کہ ابو بکر خوددار زندہ ہے، ابو بکر خلیفہ رسول زندہ ہے. ابو بکر کے رہتے ہوئے رب کی شریعت میں چینجنگ برداشت نہیں کی جائے گی. اس لیے مسلمانوں آج بھی وہی تاریخ دہرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، آج بھی وہی کیفیت دہرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، آج بھی وہی سچویشن، وہی کنڈیشن لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. آج بھی اس وقت کی باطل طاقت گنجنا کی پھر رہی ہے، آج بھی ویسے ہی باطل افراد کام کر رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں اس ہندوستان میں یکساں سول کوڈ کا نفاذ ہو جائے. تو ہم شریعت کے دیوانے ہیں، ہم شریعت کے متوانے ہیں. آخری سانس تک، خون کے آخری قطرے تک خون بہا دیں گے، سانسیں ختم کر دیں گے. یہ ہو سکتا ہے، لیکن رب کی شریعت میں ایک حرف بھی چینجنگ نہیں آنے دیں گے، تبدیلی نہیں ہونے دیں گے. کیا آپ تبدیلی آنے دیں گے؟ تبدیلی آنے دیں گے؟ ہم نہیں آنے دیں گے. اس لیے کہ یہ دنیا رب کی ہے، یہ آسمان رب کا ہے، یہ زمین رب کی ہے. جب دنیا رب کی ہے تو قانون رب کا چلے گا، شریعت رب کی چلے گی. تمہاری دنیا نہیں ہے، تمہارے صوبے نہیں ہے، تمہارے گاؤں نہیں ہے، تمہارے اسٹیٹ نہیں ہے، تمہاری کنٹری نہیں ہے. تمہارا قانون نہیں چلے گا، ایک رب کا قانون چلے گا، جس کا قانون پہلے بھی تھا، آج بھی ہے، بعد میں بھی ہوگا اور چلتا رہے. اس لیے اب مومنوں سے، مسلموں سے مطالبہ ہے، ڈیمانڈ یہ ہے کہ جو کچھ بھی ان سے کہا گیا ہے وہ تمام کوششیں کریں، وہ پوری کوشش کریں. ان سے یہ کہا گیا ہے کہ لا کمیشن آف انڈیا کو اپنے آبجیکشنز اور اعتراضات داخل کروائیں. اب ہر نوجوانوں کی ذمہ داری بنتی ہے،
ہر مومن اور مسلموں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہر کوئی رب کی شریعت کی حفاظت کے لیے، ہر کوئی رب کے قانون کی حفاظت کے لیے، ہر کوئی رب کے اصول کی حفاظت کے لیے، ہر کوئی رب کے قانون کو سیفٹی پرووائڈ کرنے کے لیے، ہر کوئی لا کمیشن آف انڈیا تک اپنے اپنے آبجیکشنز بھیجیں گے، ہر کوئی اپنے اپنے اعتراضات بھیجیں گے اور نا امید نہیں ہوں گے، مایوس نہیں ہوں گے۔ آج نا امیدی کی کیفیت چھائی ہوئی ہے، مایوس سب بنے ہوئے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں، آئے کیا ہوگا؟ فوج ان کی ہے، اقتدار ان کا ہے، حکومت ان کی ہے، شہنشاہت ان کی ہے، بادشاہت ان کی ہے، فوجداری ان کی ہے، راج گدی ان کی ہے، سیاہ و سفید ان کے ہاتھ میں ہے۔ یہ جو چاہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، جو قانون لانا چاہتے ہیں وہ پاس ہو جاتا ہے۔ اس لیے آج ہمارے نوجوان مایوسی کے عالم میں ہیں۔ میں کہوں گا مایوسی کی چادریں چاک کیجئے، میں کہوں گا غفلتوں سستیوں کی چادروں کو چاک کیجئے۔ رب مایوسی دیکھنا نہیں چاہتا، رب نراشی نہیں چاہتا، بلکہ آپ کے ذمہ جو کام ہے آپ وہ کام کیجئے۔ آپ کے ذمہ کام آبجیکشنز درج کروانا ہے، آپ کے ذمہ کام اعتراضات لا کمیشن آف انڈیا تک بھجوانا ہے۔ آپ وہ کام کیجئے، ذمہ داری اپنی ادا کیجئے، ریسپانسبلٹی اپنی ادا کیجئے اور رزلٹ کو، نتیجے کو رب کے حضور چھوڑ دیجئے۔ رب چاہے گا اپنی حفاظت، اپنی شریعت کی حفاظت کرے گا، یا نہیں تو رب چاہے گا اپنی شریعت کو اٹھا لے گا۔ ہمیں اپنا کام کرنا ہے، ہمیں اپنا ٹاسک کرنا ہے، ہمیں اپنا ورک کرنا ہے، ہمیں اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے۔ ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ کس کی حکومت ہے، کس کا اقتدار ہے، ہم کچھ نہیں دیکھیں گے، ہم اپنی ذمہ داری دیکھیں گے۔ ہم دیکھیں گے ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہم دیکھیں گے ہماری رسپانسبلٹی کیا ہے۔ اپنی ذمہ داری کو دیکھتے ہوئے اپنی ذمہ داری ادا کریں گے اور نتیجہ اللہ کے حوالے کر دیں گے۔ اس لیے کہ رب کہتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، کہ وہ لوگ جو ہمارے راستے میں محنت کرتے ہیں، ہمارے راستے میں تگ و دو کرتے ہیں، تگ و تاز کرتے ہیں، قد و کاوش کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، ہمارے راستے میں اسٹرگل کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں۔ رب کہتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم انہیں گائیڈ کرتے ہیں، ہم ان کی رہنمائی کرتے ہیں، ہم انہیں سکسیس کرتے ہیں، ہم انہیں کامیاب کرتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ تو محسنوں کے ساتھ ہے، اللہ تو مومنوں کے ساتھ ہے، اللہ تو مسلموں کے ساتھ ہے۔ تو اے مسلموں، اے مومنوں، اب ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری کو ادا کیجئے اور آبجیکشنز درج کروانے سے پہلے سب سے پہلی ذمہ داری میں یہ بتاؤں گا کہ سب سے پہلے جو اعتراضات داخل کروانے ہیں، آبجیکشنز داخل کروانے ہیں، وہ رب کے حضور میں داخل کیجئے، رب کے یہاں داخل کیجئے۔ اس لیے کہ آج جو حالات آئے ہیں، آج جو یہ بری کیفیات آئے ہیں، آج جو یہ بیڈ سچویشن ہے، آج جو یہ بیڈ کنڈیشن ہے، یہ ہماری وجہ سے ہے، یہ ہمارے بدعمالیوں کی وجہ سے ہے، یہ ہمارے گناہوں کی نحوست ہے، یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ اور اسی وجہ سے میں نے کہا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ ہم جو گناہ کرتے ہیں اس کے رزلٹ ہمارے اوپر پڑتے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے اللہ کے حضور میں آبجیکشنز داخل کروائیے گا۔ تو اللہ کے حضور میں آبجیکشنز کیسے داخل کروائیے گا؟ اللہ کے حضور میں آبجیکشنز ایسے داخل کروانا ہے کہ اللہ سے توبہ کرنا ہے، اللہ سے معافی مانگنی ہے اور رب کو کہنا ہے اے رب مجرم ہم ہیں، اے رب ایکیوزڈ ہم ہیں، دوشی ہم ہیں، اس لیے کہ تو نے ہمیں شریعت دی تھی، ہم نے عمل نہیں کیا ہے، تو نے ہمیں اپنا قانون دیا تھا، ہم نے عمل نہیں کیا ہے۔ رب تو نے پیاری شریعت دی تھی، تیری شریعت ہم پہ نافذ ہونے کے لیے آئی تھی، تیری شریعت ہمارے گھروں میں نافذ ہونے کے لیے آئی تھی، تیری شریعت ہماری شادیوں میں نافذ ہونے کے لیے آئی تھی، تیری شریعت ہم پہ حکمرانی کرنے کے لیے آئی تھی، تیری شریعت ہم پہ سلطنت
का कब्जा जमाने के लिए आई थी, लेकिन हम मुजरिम हैं, दोषी हम हैं, एक्यूज हम हैं कि हमने तेरी शरीयत को भुला दिया। हम तेरी शरीयत से पहलुतई अख्तियार किए, हमने तेरी शरीयत से सबकदोशी अख्तियार की, हमने तेरी शरीयत को ताकलिसिया पे छोड़ दिया, हमने तेरी शरीयत को पसे पुट डाल दिया, हमने तेरी शरीयत को निकाह में इस्तेमाल नहीं किया। आज यकसा सिविल कोड के आने के बाद इसका असर क्या होगा? असर ये होगा कि ये जो निकाह होता है, सिंपल निकाह, ये खत्म हो जाएगा। जो चाहते हैं डीजे, गाने बाजे, नाचना थिरकना, ये सब आ जाएगा, आजादी मिल जाएगी। इसलिए कि शैतानों की जीत होने वाली है और शैतानों की टोलियां निकलने वाली है, तो यकीनन वो अपने मनचाही इरादे से और मनचाही कवानीन से वो ये सब कदम करना चाहते हैं। और दूसरा ये होगा कि हक़ विरासत, जो लड़कियों को हुकूक देते हैं, जमीनी हक देते हैं, वो हमसे छीन जाएगा। मतलब ये कि कुरान ने ये कहा था, सूरह निसा में कहा गया था, लड़के को डबल दिया जाएगा और उसके लड़की को उसका निस्फ आधा दिया जाएगा, अब बराबरी का हिस्सा कर दिया जाएगा। इसी तरीके से तलाक का जो पावर है, तलाक की जो ताकत है, ये खत्म कर दी जाएगी। तलाक न मर्द दे सकेगा और न औरत खुला करा सकेगी, चाहे जो भी हो, जैसी भी नाइंसाफी हो, जो भी मुसीबत हो, उसी के साथ रहना होगा। गोके तलाक की भी अहमियत खत्म हो जाएगी। और ये चार ऑप्शन शादी के कौन करता है? कोई नहीं करता है, कोई नहीं करता है। बहुत कम जिनके साथ मजबूरी होती है, जिनकी बीवी वफात कर जाती है, वो दूसरी शादी तो कर लेते हैं। चार शादियों का रिवाज हमारे मुआशरे में नहीं है। ये इल्जाम है, रब ने हमें ऑप्शन दिया था, लेकिन हमने उस ऑप्शन पे अमल नहीं किया है, इसलिए कि जरूरत ही पेश नहीं आई है। जब जरूरत पेश आती तो हम उस पे अमल करते, तो यकीनन यकसा सिविल कोड के आने के बाद ये इफेक्ट पड़ेंगे, ये प्रभाव पड़ेंगे और इस तरीके से रब की शरीयत मुतासिर हो जाएगी। तो रब कहता है, हमने तुझे अपनी शरीयत दी थी, अपना कानून दिया था और अपने उसूल दिए थे, लेकिन तुमने हमारी शरीयत को नहीं माना, हमारे उसूल को नहीं माना, हमारे कानून को नहीं माना। तुम्हारी शादी होती रही और उसमें रस्म रिवायात होते रहे, उसमें रीति रिवाजात जागते रहे, उसमें तुम नाचते और थिरकते रहे। वो शादी जो इबादत थी, हमने उसे बिल्कुल बुराई का नाम दे दिया, ज़हमत का नाम दे दिया। वो शादी जो चैनो सुकून का नाम था, हमने उसे खरीदो फरोख्त का नाम दे दिया, हमने उसे बेशरा का नाम दे दिया। हम शादी में बिकते और खरीदते रहे। इसलिए रब ने आज अपनी शरीयत पे ऐसी तलवार यकसा सिविल कोड की लटका दिया है कि आज वो सिंपल लेस और वो साधारण शादियां खत्म होने के कगार पे है। इस तरीके से रब ने हमें तलाक का पावर दिया था, रब ने हमें तलाक की ताकत दी थी, रब ने हमें डिवोर्स की दी थी, तलाक की कुंजी दी थी। और रब ने कहा था, जब तुम्हारे आपस में, तुम्हारी बीवियों में और तुम में और तुम्हारी बीवी में, ज़ौजैन में ना इत्तेफाकी हो, निबाह नहीं हो, रहना मुश्किल पड़ जाए, तो ऐसे वक्त में तुम अपनी बीवी को तलाक दे सकते हो और बीवी भी शौहर से खुला ले सकती है। लेकिन जब हमने तलाक का गलत इस्तेमाल किया है, तलाक धड़ल्ले से दिया है, शराब पी के दिया है, गुस्से में दिया है, बीवियों को गाली दे के दिया है, ऐसे वक्त में जब रब की शरीयत का मिसयूज हुआ है, जब रब की शरीयत तलाक का गलत इस्तेमाल हुआ है, तो रब ने इसे भी छीन लिया और अब तलाक भी छीनने के कगार पे है। इसी तरीके से हक़ विरासत, जब बेटियों को हमने हक़ विरासत से महरूम किया है, मतलब ये कि हम बेटियों को कोई जमीन नहीं देते, लड़कों को प्रॉपर्टी लिख देते हैं, जमीन दे देते हैं, जायदाद दे देते हैं, घर मकान दे देते हैं और बेटियों से कहा जाता है
کہ ہم نے تمہاری شادیوں پہ بے شمار روپے صرف کیے ہیں، ہاں میں نے تمہارے سامنے جہیز کو برداشت کیا ہے، میں نے تمہاری شادی میں یہ دیا ہے وہ دیا ہے، اس لیے اسی میں تمہارا حق ختم ہو گیا ہے، اس لیے اب تمہیں حق وراثت نہیں دیا جائے گا۔ جب رب کی شریعت کا مس یوز ہوا ہے، رب کے اس قانون کا غلط استعمال ہوا ہے، تو آج رب اپنی شریعت کا سایہ ہم سے اٹھانا چاہتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم رب کے حضور توبہ کریں، رب سے توبہ کریں، رب سے کہیں کہ اللہ ہم مجرم ہیں، ہم دوشی ہیں، رب تو نے ہمیں شریعت دی تھی اور شریعت کی حفاظت عمل کرنے میں تھی۔ شریعت کی حفاظت اس وقت ہوتی جب ہم شریعت پہ عمل پیرا ہوتے، طلاق کا صحیح استعمال کرتے، بیٹیوں کو حق وراثت دیتے اور اسی طریقے سے شادی کا صحیح استعمال کرتے۔ جب یہ سب کچھ کرتے تو پھر رب تیری شریعت ہم پہ حکمراں ہوتی، لیکن غلطی ہم سے ہوئی ہے، رب ہمیں معاف کر دے، رب ہمیں معاف کر دے۔ ہم توبہ کرتے ہیں، اس توبہ کے ساتھ رب سے معافی مانگے اور رب کے حضور میں پہلے معافی کا اعتراض داخل کروائیں، رب کے حضور میں پہلے معافی کا آبجیکشن داخل کروائیں، اس کے بعد لا کمیشن آف انڈیا تک اپنے اعتراضات پہنچائیں۔ ابھی بھی کچھ افراد ایسے ہیں جن کے اعتراضات اور آبجیکشنز لا کمیشن آف انڈیا تک نہیں پہنچے ہیں۔ یقیناً وقت میں توسیع کی جا چکی ہے، وقت بڑھایا جا چکا ہے اور ہم ابھی بھی سستی میں ہیں، ہم ابھی بھی غفلت میں ہیں۔ رب کی شریعت مٹنے کو ہے اور ہم ابھی بھی سو رہے ہیں۔ رب کی شریعت پہ تلوار لٹک رہی ہے، ہم ابھی بھی اپنے عالیشان محلوں میں ہیں۔ رب پوچھے گا بتاؤ اے مسلمانوں، اے کلمہ پڑھنے والے افرادوں، رب پوچھے گا بتاؤ قرآن کے حاملوں، رب پوچھے گا بتاؤ مجھے ماننے والوں، میرے رسول کو ماننے والوں، جب کل ہندوستان میں میری شریعت مٹائی جا رہی تھی، میری شریعت میں چینجنگ کی کوشش کی جا رہی تھی، میری شریعت میں تبدیلی کی کوشش کی جا رہی تھی، اس وقت میں تم نے کیا کیا تھا؟ تمہیں تو صرف ایک کام ملا تھا، ایک ذمہ داری ملی تھی کہ لا کمیشن آف انڈیا تک اپنے اعتراضات پہنچا دیتے، اپنے آبجیکشنز پہنچا دیتے، لیکن تم پہ یہ بھی بھاری پڑ گیا، یہ بھی برڈن اور بوجھ تمہیں لگنے لگا، اس لیے تم مجرم ہو۔ ہمیں تو اس وقت کو یاد کرنا چاہیے، ایک پرندے کی داستان کو، ایک چڑیے کے واقعے کو، جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو نار نمرود میں ڈالا گیا ہے، اس وقت ایک چڑیا آئی ہے، ایک پرندہ آیا ہے اور اس کے چونچ میں ایک قطرہ پانی ہے، وہ نار نمرود کو بجھانا چاہتی ہے، نار نمرود کو وہ ختم کر دینا چاہتی ہے۔ ایسے وقت میں آپ سوچیں وہ آگ جو سالہ سال سے تیاری کی گئی کہ اس طریقے کی آگ لگائی جائے گی، ایسی بھیشن آگ لگائی جائے گی کہ ابراہیم جل کے بھسم ہو جائے گا، اس آگ کے لگانے کی تیاری سالہ سال کی گئی تھی۔ اس آگ کو بجھانے کے لیے ایک پرندہ ایک قطرہ پانی اپنی چونچ میں لے کے جاتا ہے۔ آپ یاد تو کیجئے، آپ دیکھئے تو صحیح، کیا عقل گوارا کرے گی کہ ایک قطرے پانی سے ایسی بھیشن آگ بجھ سکتی ہے؟ نہیں بجھ سکتی ہے۔ آخر یہ چڑیا بتانا کیا چاہتی ہے؟ آخر یہ چڑیا سبق کیا دینا چاہتی ہے؟ آخر یہ چڑیا پیغام کیا دینا چاہتی ہے؟ آخر یہ چڑیا میسج کیا دینا چاہتی ہے؟ یہ چڑیا بتانا چاہتی ہے کہ جب رب کے حضور میں میری پیشی ہوگی، جب رب کے حضور میں میں جاؤں گی، اس وقت رب پوچھے گا اے چڑیا بتا تو صحیح، جب میرا خلیل نار نمرود میں جل رہا تھا، اس وقت تو نے کیا کیا تھا؟ اس وقت تو نے اپنی ذمہ داری کون سی ادا کی تھی؟ تو اس چڑیے نے ایک قطرے پانی سے اپنا جواب تیار کیا تھا اور وہ چڑیا، اس چڑیے سے پوچھا گیا تھا، اس چڑیے نے کہا ہاں مجھے یقین ہے، مجھے پتا ہے میرے اس ایک قطرے پانی سے نار نمرود نہیں بجھے گی، نمرود کی سلگائی ہوئی آگ نہیں بجھے گی، لیکن رب کے حضور میں مجرم نہیں ہوں گی، دوشی نہیں ہوں گی، رب کے حضور میں فخر کے ساتھ جاؤں گی اور کہوں گی رب مجھ سے جو ہوا تھا میں نے وہ یہ کیا تھا۔ اس لیے
اس لیے ہم سب کو کیا کرنا ہے؟ نا امید نہیں ہونا ہے، مایوس نہیں ہونا ہے کہ فلاں کی حکومت ہے، فلاں کا اقتدار ہے، وہ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ نہیں، اپنی کوشش کرنی ہے، اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے کہ جو ذمہ داری ہمارے ذمہ ہے ہم اسے ادا کریں گے، اس لیے کہ وہ چڑیا تو چڑیا ہے، ہم اشرف المخلوقات ہیں۔ اور اس سے بھی بڑھ کے یہ کہ ہم مومن و مسلم ہیں، انسانی ہی کی قدر بڑی چیز ہے۔ اور جب ایمان کا لیبل لگ جائے، ایمان کا ٹھپا لگ جائے، ایمان کا اسٹمپنگ لگ جائے تو وہ تو اور گرا قدر ہو جاتا ہے، وہ تو اور سونے پہ سہاگا ہو جاتا ہے، وہ تو اور اشرف ہو جاتا ہے، وہ تو اور اعلیٰ و ارفع ہو جاتا ہے۔ تو یقیناً ایک تو یہ کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں، دوسری بات یہ کہ مومن و مسلم کا لیبل ہم پہ چسپا ہے۔ ہم وہ مومن ہیں جن کے پاس گراں قدر ایمان ہے، ایسا ایمان ہے جس کے مقابلے میں پوری دنیا نہیں آ سکتی، جس کے مقابلے میں کوئی بھی چیز نہیں ٹھہر سکتی۔ اگر آج اس آسمان سے بارش ہو رہی ہے تو ہمارے ایمان کی وجہ سے، اگر آج سورج میں روشنی ہے تو ہمارے ایمان کی وجہ سے، اگر آج چاند چاندنی دے رہا ہے تو ہمارے ایمان کی وجہ سے، اگر یہ ستارے آج جھلملا رہے ہیں تو ہمارے ایمان کی وجہ سے، اگر یہ زمین آج اناج اگا رہی ہے تو ہمارے ایمان کی وجہ سے۔ خدا کی قسم، جس دن ایمان ہم سے رخصت ہو جائے گا، جس دن اس دنیا سے مومن ختم ہو جائیں گے، آسمان سے بارش کا نظام ختم ہو جائے گا، سورج ضیاءپاشی کرنا ختم کر دے گا، چاند چاندنی دینا ختم کر دے گا، اور یہ زمین غلہ اگانا ختم کر دے گی، تو یقیناً یہ دنیا ہم سے دائم و قائم ہے۔ ہمارے پاس قیمتی دولت ہے، ایمان کی دولت ہے، تو ایمان کا لیبل بھی ہم پہ لگ چکا ہے، ہم مومن و مسلم ہو چکے ہیں۔ تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم چڑیے سے بڑھ کے زیادہ ذمہ داری والا کام ادا کریں، ہم اپنی ذمہ داری ادا کریں، ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے، اس لیے کہ رب ہم سے بھی پوچھے گا۔ جب رب پوچھے گا بتاؤ میرے بندو، جب ہندوستان میں یکساں سول کوڈ کے نفاذ کے لیے لوگ جد و جہد کر رہے تھے، باطل طاقت پوری کوشش کر رہی تھی، ایسے وقت میں تم کہاں تھے؟ کیا یہی کہا جائے گا رب ایسے وقت میں ہم عمارت بنا رہے تھے، ہم حویلی کھڑی کر رہے تھے، ہم بیوی بال بچوں کو سنوارنے میں لگے ہوئے تھے، رب ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا کہ ہم ایک ہی کام کرتے، یکساں سول کوڈ کا آبجیکشن لا کمیشن آف انڈیا تک پہنچاتے؟ ہمارے پاس تو اس کے لیے بھی فرصت نہیں تھی۔ تو یقیناً اس وقت ہم مجرم ٹھہریں گے، اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب بغیر کسی نا امیدی کے، بغیر کسی مایوسی کے اپنے کام کو کریں اور رزلٹ اللہ کے حضور چھوڑ دیں، رزلٹ اللہ کے اوپر چھوڑ دیں۔ اللہ چاہے گا تو اپنی شریعت کی حفاظت کرے گا، بالکل اسی طریقے سے جب عبد المطلب کے 100 اونٹ ابرہہ کے لشکر نے پکڑ لیے تھے، ایسے وقت میں عبد المطلب ابرہہ کے دربار میں پہنچے تھے، تو ابرہہ نے پوچھا تھا اے عبد المطلب بتائیے کیسا آنا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا تھا میرے 100 اونٹ آپ کے فوج پکڑ لیے ہیں، میں انہی کو چھڑانے آیا ہوں۔ تو اس وقت ابرہہ نے کہا تھا آپ کو اونٹ کی فکر ہے، لیکن وہ کعبہ جسے ہم ڈھانے جا رہے ہیں، وہ کعبہ جسے ہم نیست و نابود کرنے جا رہے ہیں، وہ کعبہ جسے ہم مسمار کرنے جا رہے ہیں، وہ کعبہ جسے ہم زیر زمین دفن کرنے جا رہے ہیں، اس کی فکر آپ کو نہیں ہے۔ تو اس وقت عبد المطلب نے کہا تھا ہاں انا رب الابل، میں اونٹ کا رب ہوں، اور ان للبیت ربن کہ خانہ کعبہ کا بھی ایک رب ہے، سیحمیہ، وہ اس کی حفاظت کرے گا۔ تو یقیناً اسی طریقے سے ہمیں بھی کرنا ہے، اسی طریقے سے ہم اپنا کام کریں اور رب اپنی شریعت کی حفاظت خود کر لے گا۔ ہم اپنا کام تو خود کریں، اپنا کام تو خود کریں، اگر اپنا کام خود نہیں کریں گے تو مجرم ہوں گے، ذمہ دار ہوں گے۔ اس لیے ہم سب کو اپنا کام کرنا ہے، سستی سے کام نہیں لینا ہے، تساہل سے کام نہیں لینا ہے، غفلت سے کام نہیں لینا ہے۔ اور یہ بتاؤں کہ مومن کیسا ہوتا ہے؟ آج جو حالات ہیں، آج جو کنڈیشن ہے، آج جو سچویشن ہے،
आज जो बातिल ताकत दंदनाती फिर रही है, ऐसे वक्त में मोमिनों को करना क्या चाहिए, किस तरीके से रहना चाहिए? तो मैं बताऊं, एक जगह फरमाया गया इत्तकू फिरासतल मुमिन फइन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह। फरमाया गया मोमिन की चालाकी से बचो, मोमिन की ज़ियकी से बचो, इसलिए कि मोमिन देखता अल्लाह की रोशनी से है। मोमिन देखता अल्लाह की रोशनी से है, अल्लाह की हिदायत से है, अल्लाह की गाइडिंग से है। जो अल्लाह उसे बताता है मोमिन वही करता है। इसलिए रब ने कहा है इत्तकू फिरासतल, इसलिए रसूल की तरफ से कहा गया इत्तकू फिरासतल मोमिन, मोमिन की फिरासत से बचो। इसलिए मोमिन को होना क्या चाहिए, यहाँ फरमाया गया फिरासतल मोमिन। इससे पता चलता है मोमिन चालाक होता है। इससे पता चलता है फिरासतल मोमिन से पता चलता है मोमिन चालाक होता है, मोमिन जीरत होता है, मोमिन होशियार होता है, मोमिन बहादुर होता है, मोमिन ऐसा होता है हालात पे नजरें जमाए होता है, मोमिन ऐसा होता है कंडीशन पे नजरें जमाए होता है, मोमिन ऐसा होता है जो देखता है मुल्क में क्या चल रहा है, जो देखता है पूरे कंट्री में क्या चल रहा है, मोमिन ऐसा होता है जो देखता है कि उसके दिन पे कहां से हमला हो रहा है, मोमिन ऐसा होता है जो देखता है उसके ईमान पे डकैती कहां से मारी जा रही है, मोमिन ऐसा होता है जो देखता है हालात के नशेब व फराज को, मोमिन ऐसा होता है जो हालात के ऊंच नीच को देखता है, मोमिन एक्टिव होता है, मोमिन डिसएक्टिव नहीं होता है। इसलिए इस जमाने में हम सबको एक्टिव होना चाहिए, इस जमाने में हम सबको चाको चौबंद होना चाहिए, इस जमाने में हम सबको बिल्कुल एक्टिव होना चाहिए और हालात पे नजरें जमाए रखना चाहिए कि बातिल ताकत क्या भूल खिला रही है, हमारी अल्लाह की शरीयत में क्या क्या चेंजिंग करने का इरादा रखती है और क्या क्या चेंजिंग करने जा रही है। ये मोमिन की जिम्मेदारी है, मोमिन को चालाक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पता ही नहीं चले, बस सिर्फ अल्लाह अल्लाह की रट लगाए रहे, अल्लाह अल्लाह की जरब लगाए रहे और मस्जिद के किसी कोने में बैठ जाए और फिर तस्बीहात के दाने बिखेरते रहे, उसे भी मोमिन नहीं कहा जाएगा, वो भी पूरा मोमिन नहीं कहा जा सकता। बल्कि मोमिन तो वो होगा जिसे अपने ईमान की भी फिक्र हो, अपने दीन की भी फिक्र हो, जो दुनिया को भी देखे, दीन को भी देखे, जो देखे हालात कैसे हैं, जो सिर्फ अल्लाह अल्लाह की ज़रबों में उलझा हुआ नहीं रहे। अगर यही अल्लाह अल्लाह की ज़रबें लगाते रहे और हालात पे नजर नहीं रही, बाकी ताकत की कोशिशों को आपने नहीं देखा, बाकी ताकत की प्लानिंगों को, साजिशों को आपने नहीं भांपा, तो फिर याद रखिए एक वक्त ऐसा भी आएगा कि अल्लाह अल्लाह की ज़रबें लगाने के लिए भी मस्जिद नहीं मिलेगी, जब बातिल के शिकंजे कस किए जाएंगे। इसलिए अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था 5 वक्त नमाजी बनिए, ये जरूरत है, लेकिन उससे बड़ी जरूरत ये है कि सियासत के एतबार से, हालात के एतबार से आप खुद को पक्का सच्चा मोमिन मुस्लिम बनाइए कि हालात कैसे हैं, सिचुएशन कैसे हैं, ऐसा हम सबको बनना चाहिए। और इसी की एक रोशनी, इसी की एक कड़ी हमें उस वक्त मिलती है जब हम दूसरी तारीख को देखते हैं, उस वक्त को जब हजरत अम्र बिन अल-आस रज़ियल्लाहु तआला ने मिस्र पे फतह पा लिया था, मिस्र पे उनकी हुकूमत हो गई थी, मिस्र पे उनका इक़्तिदार जम गया था। ऐसे वक्त में हजरत अम्र बिन अल-आस रज़ियल्लाहु तआला ने अपने सालारों को, सिपह सालारों को, अपने फौजों को, अपने अफरादों को ये कहा था, ए मोमिनों, ए मुस्लिमों, ए सिपह सालारों, ए फौजों, याद रखना मिस्र पे सल्तनत हमारी हो चुकी है, गलबा हमारा हो चुका है, लेकिन सरहदों से तुम्हें गाफिल नहीं होना चाहिए, तुम्हें सरहदों पे एक्टिव रहना चाहिए। तो यकीनन हर मोमिन को अपने ईमान की सरहदों पे एक्टिव होना चाहिए, हर मोमिन को अपने ईमान के हुदूद पे एक्टिव होना चाहिए, जिंदा होना चाहिए, बेदार होना चाहिए और हर वक्त नजरें जमाए रहना चाहिए ईमानी हुदूद,
سے ایمانی سرحدوں سے کون حملے کر رہا ہے یہ دیکھنا چاہیے یقیناً اس لیے مومنوں کو اتقوا فراست المومن کا مصداق ہونا چاہیے اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب نرا مومن نہیں بنے ہم سب آدھے مومن نہیں بنے ایک طرف نہیں جھکیں بلکہ قرآن کہتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا کہ ہم نے آپ کو امت وسط بنایا ہے ہم نے آپ کو میڈیم پوائنٹ امت بنایا ہے ہم نے آپ کو میانہ رو امت بنایا ہے ہم نے آپ کو درمیانی امت بنایا ہے نہ کہ آپ بہت ہی زیادہ تسبیح باز ہو جائیں اور نہ ہی بہت ہی زیادہ تسبیحوں سے دور آپ دنیا کی طرف جھک جائیں بلکہ بیچ میں آپ کو رہنا ہے کہ آپ کو اپنے دین کو بھی دیکھنا ہے اور دنیا کے حالات کو بھی دیکھنا ہے دنیا کے کنڈیشن اور سچویشن کو بھی دیکھنا ہے اگر ایک ہی طرف جھک کے رہ جائیں گے تو اگر دنیا کی طرف جھکیں گے آخرت برباد اور صرف پورے طریقے سے آخرت کی طرف جائیں گے تو پھر اس سے بھی دنیا برباد اور آخرت بھی برباد دونوں ایک دوسرے سے ملے جلے ہوئے لازم و ملزوم ہیں اس لیے ایک ہی طرف نہیں جھکنا ہے بلکہ بیچ میں رہنا ہے بیچ والے راستے کو اختیار کرنا ہے اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جتنی بھی باتیں کہی گئی ہیں ان تمام باتوں پہ ہم سب کو عمل پیرا ہونا چاہیے اور اس کے لیے آخری بات میں یہ کہوں گا کہ لا کمیشن آف انڈیا کو جو اعتراضات اور آبجیکشنز پہنچائے جا رہے ہیں وہ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے وہ سوشل میڈیا کے میدانوں سے فیلڈوں سے آبجیکشنز پہنچائے جا رہے ہیں ایسے وقت میں معاشرے میں ایسے افراد ہوتے ہیں جنہیں سوشل میڈیا کا استعمال معلوم نہیں ہوتا ہے لیکن بے شمار نوجوان افراد ایسے ہیں جو سوشل میڈیا کا استعمال کرنا چاہتے ہیں ایسے وقت میں ایسے نوجوانوں کو کہوں گا نوجوانوں اپنا اعتراض بھی داخل کراؤ اور محلے میں ڈور ٹو ڈور گھر گھر گھوم جاؤ اور ہر ایک کے پاس جاؤ اور کہو رب کی شریعت کی حفاظت کے لیے اعتراض داخل کرواؤ میں نوجوانوں سے کہوں گا نوجوانوں تم نے بہت ہی زیادہ سوشل میڈیا کا استعمال کر لیا ہے دنیا کے لیے کیا ہے تم نے بہت ہی زیادہ غلط استعمال سوشل میڈیا کا کر لیا ہے اب رب کی شریعت کی حفاظت کے لیے کر لو اب رب کے قانون کی حفاظت کے لیے کر لو اب رب کے دستور کی حفاظت کے لیے کر لو اب رب کی شریعت کو سیفٹی پرووائڈ کرنے کے لیے کر لو یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کے تمام کرام جرائم کو نیکیوں سے بدل دے گا یہ سیئات کو حسنات سے بدلنے کا وقت آ چکا ہے جو کوئی بھی فیس بک سوشل میڈیا پہ برائیاں کر چکے ہیں اب ڈور ٹو ڈور جا کے رب کی شریعت کی حفاظت کا کام کریں اللہ تمام برائیوں پہ پردہ فرما دے گا اور اللہ آپ سے راضی اور خوش ہو جائے گا اور یقیناً رب کی شریعت بچے گی اور آپ بچ جائیں گے لہٰذا اللہ پاک سے دعا فرمائیں کہ اللہ پاک اپنی شریعت کا سایہ ہم سب پر تا دیر بلکہ جب تک زندگی ہو جب تک سانس ہو جب تک دنیا ہو اس وقت تک قائم و دائم رکھے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین